آپ نے کون سی ایسی نازیبا الفاظ استعمال کی اور کیوں کی؟ مطلب ہے پارلیمان تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، یہیں سے سب کچھ نکلے گا، یہیں سے سب کچھ اٹھا ہے، یہی جمہور ہے، یہی جمہوریت کے لیے ہے، تو نازیبا زبان استعمال کر کے اپنی رکنیت ہی آپ نے اسی کو وہ کروا دیا ختم اور خراب، کیوں؟ ابھی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کی میں نے ساری گفتگو سنی اور بڑی زبردست ہے جو کچھ آپ نے روشنی ڈالی اور حقائق ہیں اور قوم سچ سننا چاہتی ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کے 12 بجے ہمارا ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ بلے کا نشان بھی دیں اور انٹر پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ کریں۔ بدقسمتی کے پی ٹی آئی کی چھٹی والے دن ہمارے لیے سپریم کورٹ بیٹھی اور رات کو 12 بجے ہم سے نشان لے گیا۔ پھر رات کو 12 بجے مجھے نشان ملا اپنا جہاز کا۔ صبح جب میں اٹھے تو میرا نشان باجا تھا۔ باجا تھا، شکر ہے اس جہاز پہ آپ لندن نہیں چلے گئے۔ جہاز میں اچھا وہ باجا تھا اور ایک نے مثلا ڈھونڈے ہمیں ایسے نشان دیے، آپ یقیناً باجی کے شرمناک نشان تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قوم کو سلام ہے کہ قوم نے یہاں مظفر گڑھ میں باجا بجایا، مجھے 1,83,000 ووٹ دیے، ماشاءاللہ میں نے 1.5 لاکھ کی لیڈ سے ان کو شکست دی، جہاں ہر طرف خوف بربریت چھاپے پڑ رہے تھے۔ اب یہ باجا میں نے اسمبلی میں اس لیے جا کے بجایا کہ اس ٹائم مینڈیٹ چور ایک ان لیگل غیر آئینی پریزیڈنٹ کو بنایا گیا جو کہ آصف علی زرداری تھے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ایک جیلی لوگوں نے ایک حکومت بنائی۔ تو جو جیل سازی تھی وہاں ہمارا ایک پرامن احتجاج تو جیلی صدر کے سامنے ہم نے اپنا یہ ریکارڈ کرایا، اور جو باجا تھا میں نے اس لیے بجایا کہ آپ نے ہمیں یہ ڈھونڈے نشان دیے، قوم نے ان کو بھی جو ہے نا ایک ہمیں ایکسپٹ کیا، لہٰذا یہ باجا سنو، ہم باجے بجانے والے لوگ ہیں۔ باجا تو آپ نے بجایا لیکن آپ نے نازیبا اس زبان کیوں استعمال کی؟ ہاں باجی یہ ان کے میرے کوئی پروف لے کے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کی، یہ من گھڑا یک طرفہ سٹوری۔ اسپیکر کو چاہیے تھا ہمیں نوٹس دیتا، کمیٹی بناتا، اس پہ ہماری بات سنتا، یہ یک طرفہ مجھے سیشن سے نہیں روک سکتا تھا۔ صرف وہ کیونکہ شاہ سے شاہ کا وفادار ہے کہ جب وہاں پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب، ان کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے حرکت کی۔ نہ میری کوئی ایسی گفتگو ہے، نہ میں نے کوئی دھمکی دی۔ ہاں میں نے وہاں عمران خان صاحب کی جو ہے نا تصویر لگائی اور ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اچھا چلے ٹھیک، آپ کہتے ہیں آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں، آپ کے احتجاج کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ نیا لقب ہے آپ لوگوں کے لیے، سن لیں اور اس کے بعد اس پہ اپنا موقف دیں تاکہ ہم ایک بریک لے سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جمشید دستی صاحب، جو لوگ آمروں سے ٹکرا گئے وہ جنگل کے بندروں سے نہیں ڈرے۔ یہ بات اس نے صحیح کہی ہے کہ جو آمروں سے ٹکرانے والے لوگ تھے ان کے تو وہ تو قبروں میں چلے گئے نا۔ اب یہ بندر کا کردار یہ خود ادا کر دیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹ کے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ سندھ میں اس ٹائم ڈاکو راج ہے، اغوا ہو رہے ہیں، اغوا برائے تمام ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، اور ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کا سی ایم ہے اور بلاول بھٹو کا اپنا والد ہے۔ یہ ان کی خود اپنی جماعت کریے، ان کا آئی جی کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے سندھ پولیس کا حال کیا ہے، جو عوام کا حال کیا، کچے کے ڈاکو کھلے عام پھر رہے، ان کی کارکردگی قوم کے سامنے ہے۔ یہ تو اب فراڈ کر کے ان کا جو جمہور کا نام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دونوں نواز شریف اور زرداری اس ٹائم دونوں ایک گینگز ہیں جو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔